حیدرآباد کا پرانا پکا قلعہ اپنی اونچی دیواروں اور پرسکون اندھیروں کے لیے مشہور ہے، لیکن شہر کے بزرگ کہتے ہیں کہ قلعے کے اندر ایک ایسا حصہ ہے جہاں کبھی کوئی واپس نہیں آیا۔ لوگ اسے رانی کا حصہ کہتے ہیں، جہاں پرانی دیواروں کے بیچ سے روز رات کو ہلکی سی عورتوں کی آواز آتی ہے، پائلوں کی چھن چھن اور کسی کے روتے ہوئے لفظ سنائی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کبھی یہاں ایک نواب رہتا تھا جس کا دل ایک ایسی عورت پہ آ گیا تھا جسے دنیا رانی ظاہرہ کہتی تھی، خوبصورت لیکن تنہا۔ ظاہرہ کو قلعے کے ایک الگ حصے میں رکھا گیا تھا جہاں کوئی مرد قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ خوش ہے، لیکن اصل میں اس کے کمرے کے اندر قید ایک کہانی تھی جو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ صدیاں بیت گئی، لیکن قلعے کے اس حصے میں ہوا بھی عجیب لگتی تھی، ٹھنڈی لیکن بھاری۔ حیدرآباد کے لوگ وہاں جانے سے ڈرتے، مگر جب آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے قلعے کھلوائے تو ایک ینگ ریسرچر سعدیہ رحیم کو اس جگہ پر کام کرنے کا ٹاسک ملا۔ سعدیہ کو بچپن سے ہی پرانی جگہوں کا شوق تھا، اور جب اس نے سنا کہ قلعے کے ایک حصے ابھی تک ان ایکسپلورڈ ہے تو اس کی کیوریوسٹی بڑھ گئی۔ اس نے کہا، میں سچ میں معلوم کروں گی کہ رانی ظاہرہ کا کیا ہوا تھا۔ اس کی ٹیم نے منع کیا، لیکن سعدیہ نے خود رات کو ٹارچ لے کر وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کے وقت تھا، ہوا میں نمی اور پرانی مٹی کی بو تھی۔ قلعے کے اندر سعدیہ کے قدموں کی گونج اتنی تیز تھی جیسے دیواریں خود اس کی آمد کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے میپ نکالا اور دیوار پہ لکھے کچھ پرانے سمبلز کو میچ کرتے ہوئے ایک پتلی سی راہ ڈھونڈ لی۔ اس راستے کے اینڈ پہ ایک بڑا لوہے کا دروازہ تھا، زنگ لگے تالے تھے۔ سعدیہ نے جب ٹارچ اس پر ماری تو اس پر لکھا تھا، رانی کا حصہ، داخل مت ہونا۔ اس کے ہاتھ تھوڑے کانپ گئے، لیکن کیوریوسٹی نے ڈر کو ہرا دیا۔ اس نے چھری سے تالا توڑا اور اندر قدم رکھا۔ اندر اندھیرا تھا، اور اتنا اندھیرا تھا کہ ٹارچ کی روشنی بھی کچھ دیر کے بعد دب گئی۔ کمرہ چھوٹی چھوٹی گیلریز اور سٹونز پلر سے بنا تھا۔ ہر سائڈ پر پرانے کپڑے، سوکھے پھول اور کچھ پیلے رنگ کے گلاس لیمپس پڑے تھے۔ سعدیہ نے دیکھا کہ ایک کونے میں ایک جلی ہوئی ڈائری رکھی تھی۔ اس نے ڈائری اٹھائی۔ پہلا صفحہ آدھا جل چکا تھا۔ پر لکھا تھا، آج بھی نواب نے مجھ سے کہا میں دنیا کے سامنے نہیں آ سکتی۔ سعدیہ نے دل سے محسوس کیا کہ یہ ڈائری رانی ظاہرہ کی ہی ہے۔ اس نے اگلا صفحہ کھولا اور ہوا میں ہلکی سی خوشبو اور ساتھ ہی ایک عورت کی ہچکیوں کی آواز گونج گئی۔ اس ڈائری میں لکھا تھا کہ رانی ظاہرہ اصل میں ایک عام لڑکی تھی جسے نواب نے زبردستی قلعے میں رکھا تھا۔ اس کا دل کسی اور پر تھا، لیکن عزت اور ڈر کے بیچ وہ چپ رہی۔ قلعے کے ایک حصے میں اس کے لیے محفل سجتی تھی، لیکن اس کا دل بند کمرے میں قید تھا۔ اس نے لکھا، مجھے اس حصے سے نفرت ہے، یہاں ہر چیز مجھے میری تنہائی یاد دلاتی ہے۔ سعدیہ ڈائری پڑھتے ہوئے رو پڑی، پر اس نے دیکھا کہ ڈائری کا آخری صفحہ خالی تھا، اور اس پر صرف یہ لکھا تھا، اگر کوئی میری کہانی سن رہا ہے، مجھے مکتی دے دو۔ جب اس نے ڈائری بند کی، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ قلعے کے اندر کی ڈیپ سائلنس ایک دم ٹوٹ گئی، اور اسے لگا کہ پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ پھر ایک سایہ پلر کے پیچھے سے گزرا۔ سعدیہ نے زور سے ٹارچ اس طرف ماری، اور ایک پل کے لیے اس نے ایک عورت دیکھی، سفید لباس میں، سر پر دوپٹہ، لیکن چہرہ آدھا دھواں سا۔ کیا تم ظاہرہ ہو؟ سعدیہ نے پوچھا، لیکن جواب میں صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ اور چند پائلوں کی آواز آئی۔ اس رات سعدیہ نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر دروازہ بند تھا۔ اس نے زور سے دھکا دیا، پر دروازہ ہلتا بھی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ ڈائری کے آس پاس اب مٹی پہ لکھا ہوا تھا، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ سعدیہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے چلایا، کوئی ہے یہاں؟ لیکن آواز ایکو بن کر واپس اس کے کانوں میں لگی، اور تبھی پیچھے سے کسی نے اس کے کاندھے کو چھوا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، اور رانی ظاہرہ اس کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر دکھ۔ رانی کی آواز ہلکی سی تھی، جیسے ہوا کے ساتھ نکلتی ہو۔ میں صرف سکون چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ مجھے زندہ قلعے کے اندر دفنایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری کہانی کوئی نہیں سنے گا۔ سعدیہ نے پوچھا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ رانی نے کہا، میرے نام کا لکھا ہوا پتھر توڑ دو، جہاں میرے نام کے ساتھ لکھا تھا،
داسی، وہاں میرا حق لکھا ہے رانی۔ اس نے ایک پرانی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ سعدیہ نے وہاں ٹارچ ماری اور سچ میں ایک پتھر پر لکھا تھا ظاہرہ داسی۔ سعدیہ نے ڈائری سے نکلے ایک لوہے کے ٹکڑے سے پتھر کو مارنا شروع کیا۔ ہر بار پتھر پہ لگتے ہی ایک تیز آواز گونجتی جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ کمرہ ہلا اور دیوار سے پرانی مٹی گرنے لگی۔ آخری بار جیسے ہی اس نے داسی کا لفظ توڑنا چاہا، ہوا تیز ہو گئی اور ایک چمک سی ہوئی۔ رانی ظاہرہ نے آنکھیں بند کی اور مسکرانے لگی اور کہا، اب میں آزاد ہوں، مجھے مکتی مل گئی، اور اس کا جسم ہلکی سی روشنی میں گھل گیا۔ لیکن جانے سے پہلے اس نے کہا، سعدیہ، اب تم میری کہانی کی رکھوالی کرو گی۔ صبح ہونے پر جب آرکیولوجی ٹیم آئی تو انہوں نے سعدیہ کو بے ہوش دیکھا۔ ڈائری اس کے پاس تھی، لیکن دیوار سے لکھا داسی کا لفظ مٹا ہوا تھا۔ اب وہاں صرف رانی ظاہرہ لکھا ہوا تھا۔ سعدیہ نے آنکھیں کھولی اور دھیرے سے کہا، اس نے سکون پا لیا۔ ٹیم نے سمجھا کہ اس نے سپنا دیکھا ہے، لیکن جب انہوں نے پرانے ریکارڈز چیک کیے تو ان میں سچ میں لکھا تھا رانی ظاہرہ کو داسی کہہ کر دفنایا گیا تھا۔ یہ سچ کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد سے رانی کا حصہ بند کر دیا گیا۔ گورنمنٹ نے لکھا کہ وہاں سائنٹیفک ریزن سے ہوا ٹاکسک ہے، لیکن سعدیہ جانتی تھی کہ کیا وجہ تھی اور کیوں تھی۔ اس کے گھر کے کمرے میں روز رات ڈائری خود سے کھل جاتی تھی اور ہر پیج سے ہلکی سی پھولوں کی خوشبو آتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ڈائری کے لاسٹ صفحے پہ نئے لفظ لکھے گئے ہیں، شکریہ سعدیہ، میں اب ہر ان لڑکیوں کی روح کے ساتھ ہوں جن کا حق چھین لیا گیا۔ سعدیہ نے پھر حیدرآباد چھوڑ دیا، لیکن اس نے ڈائری ہمیشہ اپنے پاس رکھی۔ 1 سال بعد جب وہ واپس آئی، اس نے سنا کہ کچھ لوگوں نے دوبارہ قلعے کے حصے میں گھسنے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سفید لباس میں ایک عورت دیکھی جو کہہ رہی تھی، مجھے پریشان مت کرو، میں سکون میں ہوں۔ اس دن کے بعد ان لوگوں نے کبھی قلعے کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن سعدیہ کے اندر کچھ بدل گیا تھا۔ اس کا دل ہمیشہ ان کہانیوں سے بھر گیا تھا جہاں عورتوں کو چپ کروا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی ریسرچ کو ایک کتاب بنا دیا گیا، قلعے کی رانیاں، جس میں اس نے لکھا، ہر قلعے کے اندر ایک کہانی ہوتی ہے جو کسی ڈائری میں قید ہے۔ جب کتاب پبلش ہوئی، حیدرآباد کے لوگوں نے پہلی بار رانی ظاہرہ کا اصل نام پڑھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات قلعے کے اوپر ایک ہلکا سا چمک کا دائرہ بھی دیکھا گیا تھا۔ پکا قلعہ آج بھی وہیں کھڑا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے، رانی کے حصے سے ہلکی سی پائلوں کی آواز آتی ہے۔ لوکل گارڈز کہتے ہیں کہ کبھی ایک عورت کی شیڈو دیوار پر چلتی ہوئی نظر آتی ہے، نہ تیز نہ دھیمی، جیسے وہ اب بھی قلعے کے چکر لگاتی ہو، پر اب اس میں درد نہیں ہوتا، بس ایک شانت سی سکون ہوتی ہے۔ اور سعدیہ کے لیے وہ ڈائری اب بھی ایک یادگار ہے۔ ہر سال وہ اس جگہ جا کر پھول رکھتی ہے اور کہتی ہے، میں نے تمہارا سچ دنیا کو سنا دیا رانی ظاہرہ۔ قلعے کی ہوا میں پھولوں کی خوشبو پھیل جاتی ہے جیسے کوئی مسکرا رہا ہو، اور حیدرآباد کے لوگ آج بھی کہتے ہیں، پکا قلعہ اب بھی زندہ ہے، لیکن رانی ظاہرہ کی روح اب سکون میں ہے۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی آپ کے لیے ریئل ہانٹیڈ اور ہارر سٹوریز لے کر آؤں، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کس اور جگہ کی سٹوری سننا پسند کریں گے۔ میں آپ کے لیے وہ سٹوری ضرور لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔